غزوہ احد یعنی جنگ احد، جس میں مشہور ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، اور جب عاشق رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے سنا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے اپنے تمام دانت شہید کر ڈالے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی مشہور ہے کہ اللہ پاک نے پھر آپ کے لیے کیلا پیدا کیا۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا واقعی جنگ احد میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور کیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام دانت محبت میں شہید کر ڈالے تھے، اور کیا اللہ پاک نے اس واقعے کے بعد کیلا پیدا کیا تھا؟ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟ اللہ اللہ، اس واقعے کو بھی علماء تسلیم نہیں کرتے کہ یہ واقعہ جو ہے نا مستند نہیں ہے، من گھڑت ہے، بناوٹی ہے۔ تو اس طرح کے بناوٹی واقعات بیان بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس پر ایک میں اپنی ماضی کی یاد شیئر کرتا ہوں۔ اب جو عوام ہوتے ہیں نا، العوام کالانعام، ان کو زیادہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک مطلب بہت پرانی بات ہے، فوجی تھا، آتا جاتا تھا۔ اچھا، اس نے مطلب یہ واقعہ سن لیا تو اس کو سرکار کی محبت میں اس نے بہرحال جو بھی کیا تو مجھے اس نے بتایا کہ میں نے جب یہ واقعہ سنا یا اویس قرنی رحمۃ اللہ نے یہ کیا تو میں نے اپنے دانت جو ہے نا ایک ایک کر کے سب نکلوا دیے، ایک رکھا باقی ڈینٹسٹ کے پاس جا کر نکلوائے، اس میں درد ہے، اس میں تکلیف ہے۔ حالانکہ اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑا، غالباً یہ اس طرح کہا تھا، میں نے نکلوایا اس سے ڈینٹسٹ سے۔ یا ہو سکتا ہے درد اور تکلیف نہ بتائی ہو، ویسے پیسے دے کر کے تم کو پیسے دے کہا میں نکالو اس کو۔ خیر میں نے ایک ایک دانت مگر ایک رکھا ہے، ایک دکھایا میرے کو کہ وہ ایک رکھا ہے دانت، تاکہ میں مسواک کی سنت ادا کر سکوں۔ تو بیچارے نہیں ہوں، مطلب وہ تو ایسے واقعات بیان کر کے بعض لوگ غریبوں کو آزمائش پہ ڈال دیتے۔ اب جن کو علم نہیں ہوتا، ویسے بھی جذبات تھی، عاشق بھی تو ہوتے ہیں نا، کیا کا کیا کر ڈالتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے تو ایسا، چلو ابھی خیر میں یعنی اس واقعے کی تصدیق نہیں کر رہا، بالفرض کسی کا ایسا واقعہ ہے کہ اس نے دانت اگر توڑ بھی دیے اپنے طور پر، اور وہ بے خودی کے عالم میں ہوا۔ ایک تو ہوتی ہے نا بے خودی، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، تو اس عالم میں کسی نے توڑ بھی دیا۔ جو ہوش میں ہے، ہوش و حواس میں کوئی توڑے گا تو پھر بھی گناہ گار ہوگا، اس کی پیروی نہیں کر سکتا جس نے ہوش میں نہیں تھا اور کر لیا تو۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک مجذوب کا قصہ لکھا ہے، جن کا احمد آباد شریف میں مزار ہے، حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ، حاضری دیے میں نے ان کے مزار شریف پر۔ یہ بزرگ تھے اور مطلب مجذوب تھے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجذوب جو ہے شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ یہ ویسے عورتوں کے لباس میں رہتے تھے، چوڑیاں بھی پہنتے تھے، ہوش نہیں ہوتا تھا جب، تو اس طرح کرتے تھے وہ۔ تو ایک بار وہ قاضی جمعے کے لیے جا رہا تھا، وہ اس نے پہلے قاضی صاحبان جو ہوتے تھے وہ بھی علماء ہوتے تھے اور نمازیں بھی پڑھاتے تھے، خطیب بھی ہوتے تھے، بلکہ حق بھی قاضی کا ہی، خطیب کا، پھر وہ اس کا معزون جو اس کو اجازت دے۔ اب یہ کہ اپنے انہوں نے مطلب ہے کہ قاضی صاحب نے حاکم قاضی، حاکم کا حق ہے، اب قاضی ہو سکتا ہے حاکم کا معزون ہو، حاکم نے ان کو مطلب متعین کیا ہو قاضی کو نماز پڑھانے کے لیے۔ لیکن پہلے کے قاضی علماء ہوتے تھے، جو اسلامی جہاں حکومتیں ہیں، جہاں اسلامی قوانین، تو عالم ہی کرے گا نا،
اس کو ڈیل عوام تھوڑی کریں گے. دنیاوی پڑھا لکھا کیا کر سکتا ہے جب علم دین سے کھو رہا ہے؟ تو کچھ نہیں کر سکتا. خیر، تو وہ مطلب قاضی صاحب نے کہا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے چلو. انہوں نے انکار نہیں کیا. گھر گئے، وہ مردانہ لباس پہنا اور پڑھے، چل پڑے. اور جا کے غالباً پہلی صف میں تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے. اور جب نماز شروع ہوئی، جب پہلی تکبیر ہوئی، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، تو ان جذب کی کیفیت طاری ہوئی، ان پر ہوش چلا گیا. تو انہوں نے اپنے وہ رنگ کے عالم میں کہا کہ میرا خاوند، میرا شوہر حی لا یموت ہے، زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. یہ لوگ مجھے بیوہ بنا رہے ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ ان کا پورا جو بدن تھا اس میں لباس عورتوں والا ہو گیا، لیڈیز چوڑیاں، یہ سب لیڈیز لباس ہو گیا. اور وہاں سے ہی تشریف لے گئے، کیونکہ یہ ہوش میں نہیں تھے نا. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے کہ وہ مطلب ان پر جذب کی کیفیت ہو جاتی ہے، سب پر نہیں ہوتی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو مجذوب تھے، یہ جو کرتے تھے جب ہوش میں نہیں ہوتے تھے تو ان پر کوئی قلم نہیں چلے گا، مرفوع القلم تھے، ان کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن اب جو ان کے جو چلے آ رہے پیچھے مجاور، یہ بھی لیڈیز لباس پہنتے ہیں، چوڑیاں چڑھا لیتے ہیں، یہ ہوش میں ہوتے ہیں، کھانے پینے کا سب ہوش ہوتا ہے جیسے، یہ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ گناہ گار ہے. اب کرتے نہیں کرتے پتہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کا یہ ارشاد فرمایا. اب ہو سکتا ہے وہاں احمد آباد شریف میں دعوت اسلامی کا بھی کام ہے، وہ ٹھیک کام ہے ماشاءاللہ. تو کوئی پیغام آ جائے گا کہ اب بھی وہاں یہ کیفیت ہے یا اب ختم ہو گئی ہے کہ مجاور وہ لباس عورتوں والا پہنتے ہیں، مردوں والا سلیقے والا پہنتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ احد میں جو دانت مبارک کے شہید ہونے کے حوالے سے بات ہے، تو شہادت کا تو ہے کہ دانت مبارک شہید ہوا، لیکن اس میں کلام ہے کہ کیا مکمل دانت شریف یہ شہید ہوا تھا یا صرف اس کے کچھ کنارے کا حصہ یہ باہر کی طرف آیا تھا. تو تحقیق ایک یہ ہے علماء کی کہ مکمل دانت مبارک شہید نہیں ہوا تھا. بیان فرمایا آپ نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں بھی کوئی عیب نہیں تھا، نہ کبھی ہوا عیب. یہ کہ دانت نکل جانے، یہ تو آدمی مطلب تھوڑا بدنما ہو جاتا ہے نا. تو دانت مبارک کے کچھ جز ٹکڑا وہ شہید ہوا تھا. اور اس سے حسن میں بھی اضافہ ہوا تھا. اور دوسرا جو اس میں کیلے کا ذکر ہے، حضرت اویس کرنی کے لیے کیلے کا درخت اگایا گیا. تو حضرت اویس کرنی کہ یہ واقعہ پیش آنے سے بہت پہلے سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں، اور اس میں اہل جنت کے لیے یہ ہے کہ فی طلح مندود، ان کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ وہ کیلوں کے بڑے بڑے گچھوں کے اندر ہوں گے. تو وہ پہلے سے ہی کیلے کا وجود جو ہے وہ موجود تھا، اور بشارت بھی اس کی دی گئی تھی کہ جنت میں اہل جنت کو یہ نعمت ملے گی. اس واقعے کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو جنت میں تھے جبھی تو دنیا میں آئے نا، یعنی کیونکہ یہ واقعے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دنیا میں کیلے ان کے لیے آئے تھے جنت سے. جنت کی جن نعمتوں کی مثال دی گئی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مثال یہ دنیا کے اندر موجود ہوتی ہے، تو سمجھانے کے لیے پھر وہ مثال دی جاتی ہے. تو یوں مطلب ہے جنت میں بھی کیلے ہیں اور دنیا میں بھی کیلے ہیں، اور جنت کے کیلے کھائیں گے تب اس کا ٹیسٹ پتہ چلے گا. انشاءاللہ کھائیں گے، آقا کے قدموں میں رچ کے کھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد